اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاملین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب محرم الحرام قریب ہے، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے وقت میں یزید کے خلاف اور مقصرین کے خلاف ہماری مکمل ویڈیوز آئیں گی آپ تک۔ مکمل ایک اشرہ ہوگا جس میں سے 5 مقصرین کے خلاف، 5 نواسب کے خلاف، بالخصوص یزید کے موضوع پر ان ویڈیوز کو کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ فی الحال جو بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے عبداللہ ابن سبا کے لحاظ سے، کیونکہ ہمارے علماء نے کئی بار اس پر جوابات دیے، ہماری کتب مناظرہ بھری پڑی ہیں عبداللہ ابن سبا کے رد سے، باقاعدہ علماء نے اس کے رد پر پوری کتابیں لکھی ہیں، محقق مرتضی عسکری وغیرہ۔ لیکن کچھ بیچارے مولوی حضرات جو اپنے گزشتہ مولوی حضرات کی ساری تحقیق پکڑ کے لے آتے ہیں، مولوی عبدالجبار دیوبندی صاحب کی طرح، جنہیں آج ہمیں جواب دینا ہے، وہ بیچارے پھر بار بار انہی حوالہ جات کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے پہلے تو ایک اختصار کے ساتھ ایک جملہ عرض کر دوں کہ حضرات، آپ لوگوں کی تحقیق اچھی ہے لیکن رزلٹ زیرو ہے۔ کیوں؟ اس ویڈیو کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری کنفیوژن میں دور کر دوں گا۔ تو چلتے ہیں جی مولوی صاحب کے بیان کی طرف، ان کے پوائنٹس کی طرف اور ان کے دلائل کی طرف۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو یہ عقائد سب سے پہلے سکھانے والا کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، اس وقت دنیا میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام موجود تھے، اور صحابہ اکرام کے دور میں کوئی اعتقادی اختلاف نہیں تھا، عقائد کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کلمہ ایک تھا، اذان ایک تھی، نماز ایک تھی، کوئی عقائد کا اختلاف نہیں تھا۔ جی عزیزان، جیسا کہ آپ نے دیکھا، مولوی عبدالجبار صاحب فرما رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جب ریلت، پہلی بات تو سر معذرت کے ساتھ وہ لفظ رحلت ہے، ریلت کوئی لفظ نہیں ہوتا، عبارت ذرا صحیح پڑھیں۔ صحابہ کا ایک ہی عقیدے کا سارا معاملہ تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، بڑے شیر و شکر تھے۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو سر مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہی بات ہے، سعد ابن عبادہ نے سقیفہ میں مخالفت کیوں کی؟ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب سقیفہ کی کارروائی ہے، سعد ابن عبادہ مخالف تھے حضرت عمر حضرت ابو بکر کے۔ اس کے بعد باقی آگے چل کے حضرت عثمان کو بدری صحاب نے مارا ہے۔ چلے وہ ایک الگ بحث ہے، طبقات وغیرہ ساری کتابیں پہ۔ خیر، ایک اور پوائنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کرتے ہیں کہ اگر اتنے ہی اصحاب شیر و شکر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، تو یہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ جنگیں کیوں ہوئی؟ تو سر یہ تو آپ نے بالکل سفید جھوٹ بولا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یا تو آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا یا پھر آپ واقعی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ان دونوں میں سے کیا فیصلہ میں عوام پہ چھوڑتا ہوں، بالخصوص ہمارے بیچارے منصف مزاج دیوبندیوں پر، جن میں ناسبیت ابھی تک رچی بسی نہیں ہے، جو سادہ لو منصف مزاج ہیں، ان پر میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں اس بات کو، آئے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا پھر آپ مطالعہ سے آ رہی ہیں، یہ کیا معاملات ہے، جھوٹ کتنا کہاں تک سرایت کر گئے، باقی عوام فیصلہ کرے گی۔ خیر، حضرت کی اپنی جو علمی حیثیت ہے، عزیزان سارے شیعہ سنی بھائی میری طرف متوجہ ہوں، میں ان کی ویڈیو میں سے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو کٹ کر کے ابھی سناتا ہوں۔ اس کلپ کو سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت کی اپنی علمی قابلیت کیا ہے۔ یہ رجال کشی رجال نجاشی ایک ہی مصنف کی 2 کتابیں ہیں۔ یہ رجال کشی رجال نجاشی ایک ہی مصنف کی 2 کتابیں ہیں۔ یہ رجال کشی رجال نجاشی ایک ہی مصنف کی 2 کتابیں ہیں۔ جی عزیزان، بالخصوص میں تو سبحان اللہ بہت زیادہ پریفر کروں گا حضرت کو، جتنی انہوں نے خوبصورت بات یہاں کر دی ہے۔ ہمارے تو علم میں آج اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، ہم بیچارے اتنے سالوں سے غلط کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج حضرت نے ہمیں بتایا کہ جی رجال قشی اور رجال نجاشی یہ دونوں ایک ہی عالم کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور انہوں نے 2 دفعہ اپنی ویڈیو میں رجال قشی کو رجال کیشی کہا ہے۔ خیر، رجال القشی کے بارے میں اب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مطبوعہ بیروت لبنان رجال قشی۔ پہلے رجال قشی کے عالم کا آپ نام دیکھ لیں جی، محمد بن عمرو بن عبد العزیز القشی، ٹھیک ہے جی، رجال کشی کے رائٹر ہیں جناب محمد بن عمرو بن عبد العزیز القشی رحمۃ اللہ علیہ۔
عزیزان یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مطبوعہ بیروت لبنان رجال نجاشی. اب رجال نجاشی کے جو رائٹر ہیں نام آپ خود پڑھ سکتے ہیں. ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن عباس نجاشی. جی مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے رجال کشی و نجاشی ایک ہی رائٹر کی لکھی کتاب ہے، جبکہ آپ کو اتنا نہیں پتا کتاب ہاتھ میں پکڑ کے یہ نہیں پتا کہ رجال کشی علامہ کشی کی اور رجال نجاشی سرکار نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ حضرت کا معیار ہے. اب ہمیں ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. ان کی دی گئی دلیل کا میں رد کروں گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے شیعہ سنی کتب سے. سبا نے اپنے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت علی کو جب پتہ چلا حضرت علی نے اسے بلا کر توبہ کرنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کیا. پھر حضرت علی نے اس کو آگ میں جلا دیا. ناظرین یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے رجال کشی. اس کے مصنف ہیں ابی جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی، 4 صدی کے یہ مجتہد ہیں. اور اس کے صفحہ نمبر 108 پر ایک عبارت ہے اور اس میں یہ لکھتے ہیں ذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا فاسلم ووالا علیا وکان یقول وهو على یہودیتہ فی یوشع بن نون وسی موسیٰ بالغلو. بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور اسلام میں بظاہر داخل ہوا. جی عزیزان آپ نے مولوی عبدالجبار صاحب کی دلیل دیکھی اور یہ دیکھا کہ انہوں نے رجال قشی سے ایک روایت پیش کی ہے، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے جو کتاب انہوں نے دکھائی ہے وہ رجال کشی سادہ نہیں ہے، بلکہ وہ شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شرح رجال کشیہ الاختیار معرفت الرجال. حضرت آپ جو کتاب پیش کر رہے ہیں وہ سادہ رجال کشی نہیں، وہ رجال کشی کی شرح ہے. اچھا جی، اب ہم اصلی رجال کشی آپ کے سامنے رکھتے ہیں عزیزان. عبارت بھی پیش کریں گے وہ جو حضرت نے کی تھی، اس پر ہمیں جرا بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد روات کے لحاظ سے جو سارے معاملات ہیں راویوں کو بھی دیکھا جائے گا. جو معصوم کی طرف منسوب روایات ہیں عبداللہ ابن سبا کے لحاظ سے کیا وہ سچی ہیں، پھر سارا معاملہ ان دس کنٹیکسٹ کلیئر کیا جائے گا. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے عزیزان مطبوعہ بیروت لبنان رجال قشی. رجال کشی میں صفحہ نمبر 84 پر عبداللہ ابن سبا کا رقم نمبر 48 میں ذکر ہے، اور اس میں 2 روایات ہیں اس کانٹیکسٹ میں. دونوں میں ہی امام صادق کی طرف منسوب جو روایات ہیں ان میں آپ عزیزان متن اس کا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. سعد بن عبداللہ ایک راوی ہے. اب سعد ابن عبداللہ عزیزان اس راوی کے بارے میں جو رجال قشی میں جس راوی سے امام صادق تک سند پہنچتی ہے اس روایت کی، اس کے بارے میں پیش کرنا چاہوں گا تنقیح المقال فی علم الرجال عبداللہ امام قانی کی. جلد نمبر اس کی 1 ہے، یہ دارالمجتبہ ایران اصفہان سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 63 پر سعد بن عبداللہ کا جب یہاں ذکر آیا تو انہوں نے سعد بن عبداللہ کے بارے میں ڈائریکٹلی لکھا مجہول. سعد بن عبداللہ جس سے عبداللہ ابن سبا کے کانٹیکسٹ میں روایت آئی ہے، ان سندوں میں سعد بن عبداللہ ہے، اور جو روایت آئی ہے یہ مجہور راوی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. ٹھیک ہے جی. تو معصوم کی طرف جو نسبت ہے عبداللہ ابن سبا کے وجود کی وہ بالکل بے اصل ہے. عزیزان یہ تو کلیئر ہو گیا آپ پر. اب ہم دوبارہ چلتے ہیں رجال قشی کی عبارت پر، اور وہ جو حضرت نے پڑھی تھی باقاعدہ اس عبارت کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. یہ رجال قشی، اور اس میں صفحہ نمبر 85 پر جو یہاں پر علامہ کشی نے ذکر کیا ہے، بعض اہل العلم ذکر بعض اہل العلم. یہ اہل العلم میں یہ اہل علم کون ہے؟ بعض اہل علم یہ کون ہے جن کا یہاں پر ذکر آیا ہے؟ یہ بعض اہل علم کون ہے حضرت؟ کیا یہ شیعہ تھے، سنی تھے، ثقہ تھے، مدلس تھے، مجہول تھے، ضعیف تھے، کون تھے؟ پہلے آپ ان اہل علم کا صرف ہمیں نام بتا دیں تاکہ علامہ قشی کی عبارت کی مکمل یہاں پہ کلیریفیکیشن ہو جائے کہ آیا یہ معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے مسٹر عزیزان. اب رجال کشی میں صفحہ نمبر 84 پہ دوبارہ ہم چلتے ہیں جہاں عبداللہ ابن سبا کے لحاظ سے. اب اس پیج پر حاشیہ جو موجود ہے وہ کسی چھوٹی موٹی شخصیت کا نہیں ہے، وہ رجال کشی کے محقق علامہ سید
احمد الحسینی ان کا حاشیہ ہے. حاشیے میں عبداللہ ابن سبا کے بارے میں احمد الحسینی صاحب نے کیا لکھا یہ آپ کے سامنے واضح موجود ہے. حاشیہ رجال قشی کہتے ہیں ان ھذا رجل، یہ جو شخص تھا، لم یقل له وجود، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، خارجین اصلا انما هو اسطورۃ خیالیۃ. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ وہمی خیالی ایک شخص بنا لیا گیا ہے. جیسا کہ یہاں واضح موجود ہے اسطورۃ خیالیۃ. ذکرھا طبری، یہاں پہ ایک اور وضاحت آپ کے سامنے آ گئی کہ اس کا سب سے پہلے ذکر کس نے کیا؟ طبری، اہل سنت کے امام طبری نے. چلے ذکر کیا بھی ہو، وہ تو اہل سنت کی کتابوں سے ہم کلیریفیکیشن دے دیں گے. عزیزان یہاں پر اوپر جو حاشیے میں بات ہے، اس لیے میں مولوی حضرات سے کہتا ہوں عبارت پوری پڑھا کریں. آپ لوگ عبارت پڑھنے میں خیانت کرتے ہیں. انما هو اسطورۃ خیالیۃ، سیلف فیبریکیٹڈ پرسنالٹی جس کا تاریخ میں وجود ہی نہیں ہے. جی مولوی صاحب، تو یہ رجال قشی کی عبارت سے واضح ہو گیا ہوگا اب تک. آپ نے جو خیانت کی ہے الحمدللہ وہ کلیئر کٹ دنیا کے سامنے آ گئی. اور اس کا حاشیہ سید احمد الحسینی صاحب نے لکھا تھا. یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں، یہ بذات خود ایک عالم رجال ہے. اور ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، تراجم الرجال، یہ بھی ہماری لائبریری میں موجود ہے. یہ بذات خود ایک عالم رجال ہیں جنہوں نے حاشیہ رجال قشی عبداللہ ابن سبا کے لحاظ سے لکھا ہے. تو میرے خیال میں تو آپ کی دی گئی دلیل. اور ایک بات میں واضح کر دوں، بحار الانوار میں، انوار نعمانیہ میں، فرق الشیعہ میں، تنقیح المقال میں، جتنی کتابوں میں عبداللہ ابن سبا کی اس عبارت کا ذکر آیا ہے وہاں سب میں یہی لکھا ہوا ہے. بعض اہل علم نے ذکر کیا تو وہ کوئی فوقیت نہیں رکھتی. جیسا کہ میں نے کہا تھا تحقیق اچھی ہے لیکن رزلٹ از زیرو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. کہ جب بنیاد ہی مجہول ہے تو چاہے 50,000 کتابوں میں لے کے اسے لکھ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا مولوی صاحب اس سے. خیر، اب عزیزان اس چیز کی تو وضاحت ہو گئی کہ عبداللہ ابن سبا ایک سیلف کریٹڈ بندہ تھا، سیلف فیبریکیٹڈ شخصیت تھے جس کو بنیاد بنا کے مذہب شیعہ پر طعن کیا جاتا ہے. اور عقیدہ امامت یہ وہ کس نے شروع کیا، سارا جو مسئلہ تھا. بھلے اب کیا یہ حقیقت جو عبداللہ ابن سبا کے لحاظ سے ہم نے یہاں بتائی ہے، کیا اہل سنت علماء نے عبداللہ ابن سبا کی سارے فسانے کو رد کیا؟ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. عزیزان انہوں نے اپنی بات کرتے کرتے اس میں کہا تھا کہ شیعہ کا عقیدہ امامت کہاں سے چلا. گو کہ اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، دس از ناٹ آور ٹاپک رائٹ ناؤ، لیکن پھر بھی کلیریفیکیشن دینے کے لیے میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں. اور صرف ایک دلیل مجھے پیش کرنی ہے امامت پہ، اسی کا جواب دے دو انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری کلیریفیکیشن آپ کے سامنے ہوگی. باقی عبداللہ بن سبا کا رد اہل سنت کی کتابوں سے بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ فرضی اور خیالی پلاؤ ہے، نتھنگ ایلس. اور ایک ایک بات پہ ہم آپ کے سامنے مکمل تفسیر رکھیں گے. خیر، اب سر عقیدہ امامت کہاں سے آیا، نہ ماننے پہ کافر کون ہے، اصلاً تکفیر کس کی اہل سنت نے کی ہے، وہ میں دونوں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. گو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی احسان کرتے ہوئے کیونکہ آپ نے سوال کیا تھا مجھے جواب دینا ہے. تو پہلے تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جناب، یہ میرے پاس موجودہ سن 1949 کی یہ لاہور سے چھپی آپ کے عالم ربانی شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب منصب امامت. یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب منصب امامت میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 74 پر شاہ اسماعیل دہلوی اپنی اس کتاب منصب امامت میں صفحہ 74 پر کیا کہتے ہیں؟ امامت عطیہ ربانی ہے نہ کہ اصطلاحات انسانی. امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، تکے سے پکڑ کے کوئی امام نہیں بنا دیتا کسی بندے کو. ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کے خود شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی اپنی کتاب منصب امامت میں تسلیم کر لیا. جی مولوی صاحب کہاں گئی تکفیر؟ رہ گئی بات تکفیر کی، وہ تو اینڈ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اہل سنت علماء نے کس طبقے کی تکفیر کی ہے. وہ فی الحال ابھی مجھے عبداللہ ابن سبا کے لحاظ سے بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں اس شخصیت کی طرف جس نے عبداللہ ابن سبا کے اس من گھڑت شخصیت کو لوگوں کے سامنے رکھا اور بتایا کہ محض جھوٹ ہے اور شیعہ علی کی مخالفت میں یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے.
صرف ہمیں ملائن کرنے کے لیے. لیکن میں ان کی کتاب کا حوالہ بغیر تعارف کے نہیں دوں گا، پہلے میں ان کا تعارف کرواؤں گا. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب الاعلام، خیر الدین زرکلی کی، مطبوعہ بیروت، اور جلد نمبر ہے جس کی 3. کتاب الاعلام میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231 پر علامہ خیر الدین زرکلی ان کو یہاں پہ ان کا ذکر کرتے ہیں. کیا نام ہے جی ان کا؟ طاہا حسین، طاہا بن حسین بن علی بن سلامت دکتور فی الادب. طاہا حسین، طاہا مصری، ان کا حوالہ مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے عزیزان. تو جن کا ابھی میں نے تعارف کروایا، جنہیں خیر الدین زرکلی نے اہل سنت تسلیم کی اپنی کتاب میں. کل کو یہ بھی کہہ سکتے تھے جس کی کتاب دکھا رہے ہو ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں. میں نے پہلے ہی ان کی توثیق پیش کر دی. یہ میرے ہاتھ میں انہی کی کتاب موجود ہے، حضرت عثمان تاریخ کی روشنی میں، طاہا حسین صاحب کی. اس میں پیج نمبر 162 صفحہ نمبر 162 پر وہ لکھتے ہیں جی میرا خیال یہ کہ ابن سبا کی بات کو اتنا بڑھانے چڑھانے والے اپنی ذات پر اور تاریخ پر بڑی زیادتی کرنے والے ہیں. یہ کمنٹس سنیں ان کے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اہم مصادر جس میں حضرت عثمان کی مخالفت کی تفصیل ہے ابن سبا کے ذکر سے خالی ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے چنانچہ ابن سعد حضرت عثمان کی خلافت اور لوگوں کی ان سے مخالفت کے حالات بیان کرنے میں ابن سبا کا کوئی تذکرہ تک نہیں کرتے. اسی طرح انصاب الاشراف میں بلاغری اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ انصاب الاشراف سب سے زیادہ اہم ماخذ ہے جس میں حضرت عثمان کے واقعات پر پوری تفصیل کے ساتھ لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ پوائنٹ ہے. ہاں طبری نے سیف ابن عمر کی روایت سے ابن سبا کا ذکر کیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے مورخین نے طبری سے ہی لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو علامہ طاہا مصری جو بذات خود جامع الازہر مصر کے فاضل ہیں، مولوی صاحب میں کہتا ہوں آپ کے طاہا مصری کے سامنے آپ کی حیثیت ہی کیا ہے. خیر وہ اپنی کتاب جو حضرت عثمان کے اوپر انہوں نے لکھی تھی اس میں تسلیم کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا ذکر سب سے پہلے طبری نے کیا، اس سے پہلے کسی مورخ نے کیا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ ڈنڈی ماری ہے جی آپ کے امام طبری نے اپنی تاریخ طبری میں. اب ایک عقلی دلیل میں یہاں پہ پیش کر بھی دوں. طبری سے پہلے جو اہل سنت علماء گزرے ہیں مورخین، انہوں نے تو ابن سبا کو کوئی ذکر نہیں کیا. بالکل طاہا مصری یہاں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور یہ موقف میں خود بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن میں نے تحقیق طاہا مصری کی اس لیے پیش کی ہے تاکہ یہ میرا انفرادی موقف نہ ہو، نہ ہی کسی شیعہ کا. آپ کے عالم لکھ رہے ہیں اور سرٹیفائڈ عالم، مجہول نہیں. طبری سے پہلے کے جو مورخین ہیں جیسے آپ کے امام ابن قتیبہ دینوری صاحب ہیں، ان کی کتاب المعارف میرے پاس موجود ہے. اس میں کوئی ابن سبا کا ذکر نہیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں. اسی طرح ان سے بھی پچھلے امام آپ کے محمد ابن سعد، ان کی طبقات ابن سعد طبقات الکبریٰ میرے پاس موجود ہے. اس میں بھی کوئی عبداللہ ابن سبا کا ذکر نہیں ہے. اور ان سے بھی پرانے امام آپ کے ابو محمد عبد الملک بن حشام، ان کی سیرت ابن حشام موجود ہے. کوئی عبداللہ ابن سبا کا ذکر نہیں. تو یہ آپ کے امام طبری کو کہاں سے خواب آ گیا کہ عبداللہ ابن سبا ایک بندہ تھا، اس نے 60,000 صحابہ کی مت مار دی، اور مولا علی کی الوہیت کا عقیدہ اس نے بلیک میں بیچنا شروع کر دیا. تو پتہ نہیں کیا کیا. سر خدا کا خوف کریں، آپ کا اپنا عالم تسلیم کر رہا ہے کہ سب سے پہلے طبری نے یہ بکواس لکھی ہے. اس کے علاوہ کسی مورخ قبل از طبری نے اس کا ذکر تک نہیں کیا حضرت عثمان کے حالات. نو. اب کیا عبداللہ ابن سبا، جس طرح ہم نے رجال کشی پیش کی تھی کہ یہ سیلف فیبریکیٹڈ شخص ہے، کیا عبداللہ ابن سبا کے سیلف فیبریکیٹڈ خیالی پلاؤ ہونے پر اہل سنت علماء کے ہاں کوئی دلیل ہے؟ کسی اہل سنت نے لکھا کہ یہ کوئی تھا ہی نہیں، بس اسے گھڑ لیا گیا؟ جی ہاں، اسی طاہا مصری جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی کتاب حضرت علی تاریخ کی روشنی میں، مولا علی پر جو کتاب لکھی تھی انہوں نے تاریخ اور سیاست کی روشنی میں، طاہا مصری نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. صفحہ نمبر 122 پر لکھتے ہیں جی، یہ نفیس اکیڈمی سے چھپی ہے. کہتے ہیں جی صفین کے مارکے میں سبائیوں کے تذکرے سے مورخین کی پہلو تہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سبائیوں ان کے سردار ابن سودا کا افسانہ تسنا من گھڑت ہے، یا ابن سبا ابن سودا، یعنی کہ ایک ہی بات ہے. اور یہ آخری دنوں میں جب شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقوں میں معرکہ آرائی ہوئی تو تراشا گیا. مخالفین شیعہ کا مقصد تھا کہ اس مذہب کے اصول میں یہودی عنصر داخل کر دیں تاکہ اللہ اکبر، یہ دیکھ لیں کس طرح ایک ایک پوائنٹ کلیئر ہو رہا ہے. خاص کر برادران اہل سنت سے میں کہوں گا غور کریں. مخالفین شیعہ کا مقصد یہ تھا کہ اس مذہب کے اصول میں یہودی عنصر داخل کر دیں تاکہ چال گہری ہو جائے اور اپنے غرض میں کامیاب ہوں. تو بالآخر
اہل سنت علماء نے خود تسلیم کر لیا کہ یہ من گھڑت چیز ہے, سیلف فیبریکیٹڈ, ٹوٹلی فیک, ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. جی مولوی عبد الجبار صاحب, اب تو آپ کو کلیریفیکیشن مل گئی نا کہ عبداللہ ابن سبا یا عبداللہ ابن سودا, اول تو اس کی تاریخ میں نام بھی دو مشہور ہیں ماشاءاللہ, کلیریفیکیشن ہی نہیں ہے, آپ کے علماء نے لکھا. اس کے بارے میں ساری کلیریفیکیشن آپ کے پاس آ چکی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, سیلف کریٹڈ, سیلف فیبریکیٹڈ, کچھ بھی نہیں. جہاں تک رہے گی تکفیر کی بات, عقیدہ امامت پہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب دکھا چکا ہوں, اس نے ہماری تائید کی ہے. اگر تکفیر کرنی ہے شاہ اسماعیل دہلوی کی کیجیے گا, ٹھیک ہے, آپ کے اکابرین میں سے, آپ کے اور وہابی دونوں سے امام مانتے ہیں. رہ گئی تکفیر کی بات کہ کافر کون ہے, تو وہ تو بتائے بغیر میں جاؤں گا نہیں مولوی صاحب, غلط جگہ پنگا لیا. یہ آپ کے کسی شیعہ کی کتاب نہیں دکھا رہا, آپ ہی کے گھر کے احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے تمہید ایمان مع حسام الحرمین, 2 کتابوں کا مجموعہ تمہید ایمان اور حسام الحرمین. اس میں صفحہ نمبر 90 پر دیوبندی اور وہابی مسلک کے بارے میں احمد رضا کا کیا فتویٰ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی بے شک بزازیہ اور فتاوی خیریہ اور مجموع الانہر اور در المختار وغیرہ معتمد کتب میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے خود کافر ہے. اللہ اکبر. کفر کے فتوے لگانے والے علماء دیوبند سے میری اتنی گزارش ہے, مولوی صاحب ذرا گھر میں بھی جھانک کے دیکھ لیں, کہیں خود علماء اہل سنت نے آپ کے اوپر تو نہیں نا کفر کے فتوے لگائے ہوئے. ایک سیلف فیبریکیٹڈ شخصیت کو لا کے مذہب شیعہ کو یہودیت کے دہانے پہ کھڑا کر کے رجال کشی کی آدھی ادھوری عبارت پڑھ کے خود یہودیوں والے کام آپ کریں, اور پھر بھی ہم یہودی ہیں. سبحان اللہ. نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا نا کچھ سند متن تھوڑا اس پہ تحقیق کر کے آئیے گا. تو جیسا کہ عزیزان میں نے سٹارٹ میں کہا تھا, دوبارہ کہتا ہوں, تحقیق اچھی ہے, رزلٹ 0.